نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر مسجد غوث اعظم میں اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ اس خوبصورت پروگرام میں شریک ہیں، جو کہ قرآن کی انسائکلوپیڈیا کلاس بھی ہے اور احصال ثواب کی نشست بھی ہے۔ محترم سجاد بھائی کی والدہ مرحومہ مغفورہ اور عظیم بھائی کی والدہ مرحومہ مغفور، دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کی اخروی منازل کو آسان فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ اور صغریٰ اور نظر کرم کی خیرات نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس حقیقی سفر کی تیاری کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 97 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی تم میں سے اعمال صالحہ کرتا ہے، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو۔ اب یہاں پر چونکہ عمل کی بات ہے تو عمل کا دار و مدار ایمان پر ہوتا ہے۔ آخرت میں عمل قبول تبھی ہوگا جب کسی کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ ایمان کے بعد اسی لیے قرآن مجید جگہ جگہ جب ایمان کی بات کرتا ہے تو ساتھ عمل صالح کی بات کرتا ہے، آمن وعملوا الصالحات۔ ایمان کے بعد عمل کو قبول کیا جاتا ہے، تو مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے، چاہے مرد نیک اعمال کر رہا ہے یا کوئی عورت نیک اعمال کر رہی ہے۔ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مومن ہے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے کا بہت سارے ترجموں میں اور بہت سارے مفسرین نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، مگر میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری رضا مجدہ آپ کی عرفان القرآن کا ترجمہ یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں، جو تھوڑا مختلف ہے اور اگر غور کیا جائے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ نے جو لکھا وہ بیان کروں، چونکہ اس طرف اسی بات سے مضمون پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ ایک سوال ہے، یہ جو عام ترجمہ ملتا ہے بہت سارے تراجم کے اندر کہ کوئی مرد عورت جو مومن ہے اور وہ نیک اعمال کرتا ہے تو ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد ہے یا عورت ایمان والا اور وہ اعمال صالحہ بھی کر رہا ہے تو اس کی زندگی پاکیزہ ہے یا ناپاک ہے؟ بولیے، یعنی نیک اور گناہ گار کو سامنے رکھ لینا۔ جو شخص نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے،
اور دوسری طرف گنہگار لوگ ہیں. تو جو نیک متقی پرہیزگار ہے، ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، تو اس کی زندگی پاکیزہ ہے یا نہیں؟ بولیے. یقیناً پاکیزہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایمان والا نیک اعمال کر رہا ہے تو اس کی زندگی تو پہلے ہی پاکیزہ ہے، تو اس کو اگر یہ اجر دیا جائے کہ تمہاری زندگی پاکیزہ کر دیں گے، تو یہ تو کوئی اجر سمجھ نہیں آتا، چونکہ اس نے اپنی زندگی کو پاکیزہ اللہ کی توفیق کے ساتھ بنایا ہوا ہے عمل صالح کی برکت سے. تو اب جو ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ لکھا حضور شیخ الاسلام نے، وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو یہ جیسی پاکیزہ زندگی اس نے اپنائی ہوئی ہے، جیسی وہ پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے، موت کا لمحہ آنے کے بعد بھی ہم اسے ایسی ہی پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے. پھر یہ موت اس کا کچھ نہیں گزار سکتی، پھر اسے دائمی حیات مل جائے گی جو حقیقت کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے. تو فرمایا اس عمل صالح کا بدلہ یہ دیں گے کہ اس نے یہاں خود کو پاک رکھا ہے، ہم قبر میں چلے جانے کے بعد اس کے وجود کو پاک رکھیں گے اور ایسا پاک رکھیں گے کہ اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے. اور اب فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ اس کے ساتھ اس لیے کیا جائے گا کہ وہ ساری زندگی جو اعمال صالحہ کرتا رہا ہے، جو اعمال وہ کرتا رہا ہے، اس کا بدلہ دیا جائے گا کہ اب اسے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا جائے گا. اب یہاں سے ایک تو آخرت کی زندگی ہے جو مضمون میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی اسی آیت کریمہ کی تفصیل میں بیان کیا ہے، مگر آج ایک اور اینگل ہے جو احسان ثواب کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چونکہ احسان ثواب کی نشست ہے تو میں اولیاء اور کاملین کی جو حیات ہے بعد الممات اور بعد کی زندگی ہے قبر میں چلے جانے کے بعد، جو آخرت کی زندگی ہے، اس پر بحث نہیں کر رہا. اب اس کو ایک اور اینگل جو ہے اس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، احسان ثواب کا پہلو. اور وہ پہلو یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا کوئی بندہ محبوب ہو جاتا ہے، یہ آیت یہی ہے، مضمون یہی رکھیں یار کہ وہ مومن ہے اور عمل صالح کرتا ہے، اور عمل صالح کرتے کرتے اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور ذہن میں وہ حدیث پاک رکھ لیں کہ جب محبوب ہو جاتا ہے تو رب کائنات جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس کو محبوب بنا لو. پھر آسمانی دنیا والے محبوب بناتے ہیں، پھر زمین پر اتر کے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے. طویل حدیث ہے بخاری شریف کی. تو وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے. تو جب کوئی محبوب ہو جاتا ہے تو اس محبوب کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے، اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. جو چیز اس سے منسوب ہو جائے اس چیز سے بھی پیار ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت محبوب کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں اگر کوئی عمل ایسا ہے جو وہ محبت سے کر رہا ہے، جو وہ اخلاص سے کر رہا ہے، جو وہ خلوص سے کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، تو رب کائنات اس عمل کو محبوب بنا لیتا ہے. اب جملہ توجہ سے سنیے گا کہ وہ جانے والا تو قبر میں چلا جاتا ہے. یہاں بحث چلتی رہتی ہے کہ اللہ کے ولی زندہ ہیں یا بولے نہیں. تو اس اینگل سے دیکھیں کہ اللہ کا ولی زندہ کیوں نہیں ہوگا کہ اگر زندگی میں اس نے کوئی عمل کیا اور اس کے چلے جانے کے بعد اگر اس عمل کو اللہ نے مرنے نہیں دیا اور اس عمل کو دنیا سے جانے نہیں دیا اور اس عمل کو زندہ رکھا بعد میں آنے والوں کے درمیان اور اس ہستی کی نسبت اور تعلق کے ساتھ اس عمل کو بعد میں آنے والے اپناتے رہے، تو وہ کرنے والا جو دنیا سے چلا گیا اس کے کیے ہوئے عمل کو اگر رب مرنے نہیں دیتا تو جس نے یہ عمل کیا ہے اسے رب نے کیسی حیات عطا کی ہوگی. اب میں ایک جملہ کہوں گا تو آپ بات سمجھ جائیں گے. یہ 11ویں شریف کا جو عمل ہم کرتے ہیں، 11ویں شریف کی نشست ہوتی ہے ہر چاند کی 11 کو، اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہ کسی دن بھی کی جا سکتی ہے 11ویں کی نیت کے ساتھ، مگر جو لوگ معمول سے کرتے ہیں، ہر مہینہ کرتے ہیں، وہ 11ویں تاریخ کو. اسی طرح 6 کا عمل ہے، اسی طرح 21ویں کا عمل ہے، بزرگان کی نسبت سے جو تاریخیں ہیں. مگر 11ویں شریف کی میں بات کر رہا ہوں. یہ 11ویں شریف کا عمل کیا تھا؟ یہ 11ویں شریف کا عمل تھا جو حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ اپنی ساری حیات میں 11 کو کرتے تھے.
اس تاریخ کو اہتمام کرتے اور پروگرام کرتے، درس ہوتا، واعظ ہوتا، آنے والوں کو لنگر کھلایا جاتا، تو ساری زندگی کی عمل حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ ان کے ظاہری پردہ کر جانے کے بعد اس عمل کو امت محمدیہ میں قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا، کیونکہ اس عمل کو اس نے محبوب بنا دیا ہے۔ اس لیے بنا دیا ہے کہ اس کے محبوب کا عمل ہے، بولی اس کے محبوب کا عمل ہے۔ تو زندگی پر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 11ویں شریف کی نشست کرتے تھے نا، دراصل وہ نشست احسار ثواب کی ہوتی تھی، جیسے ہم کرتے ہیں احسار ثواب، واعظ ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا، لوگوں کو آنے والوں کو علم سکھایا جاتا تھا، دین سکھایا جاتا تھا، اور آخر میں وہ سب کچھ احسار ثواب کر دیا جاتا تھا۔ تو زندگی پر یہ احسار ثواب کا معمول جو حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے، آج تک یہ عمل ہو رہا ہے۔ تمام بزرگان دین کرتے ہیں، تمام سلاسل کرتے ہیں، ہر اس بات کو سمجھنے والا اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا عقیدہ اور ہر جماعت کرتی ہے۔ تو اس عمل کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند کیا اپنے محبوب کی نسبت کے ساتھ کہ اسے احسار ثواب کی صورت میں ہمیشہ کے لیے اس امت کو تحفہ عطا کر دیا۔ اب میں بلا تشبیہ و بلا مثال یہاں پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں جس سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ یہ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، اس پر میں نے آپ کو ولایت کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے اس پر بیان کیا ہے، صرف مثال دینا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ یہ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، ان 5 نمازوں کا جو وقت ہے، یہ وقت خاص کیا گیا ہے کہ اسی وقت پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، خاص وقت پر پڑھنی ہے۔ اس وقت آپ فجر نہیں پڑھ سکتے، اس وقت عصر نہیں پڑھ سکتے، ظہر نہیں پڑھ سکتے، مغرب اور آگے عشاء کا وقت ہے۔ کیوں کہ خاص وقت پر ہی پڑھنا ہے۔ تو وہ خاص وقت کیا تھا؟ 5 انبیاء کرام نے خاص وقتوں میں یہ عبادت کی تھی، اپنے خاص وقتوں میں یہ عبادت کی تھی۔ اس خاص وقت کی عبادت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس عمل کو امت محمدیہ میں قیامت تک جاری کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مغرب کی مثال دے دیتا ہوں جو یاد رہ جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام طویل بیماری کاٹی، اور جب اللہ نے صحت عطا فرمائی تو 4 رکعت نماز نفل کی نیت فرمائی کہ شکرانے کی 4 نفل پڑھتا ہوں۔ طویل بیماری تھی، سارا جسم تکلیف میں تھا، طویل بیماری تھی۔ 3 رکعت پڑھ کے چوتھی میں اٹھ نہ سکے، جسم میں طاقت اور توانائی اتنی نہیں تھی کہ چوتھی میں اٹھ سکتے۔ تیسری میں ہی سلام پھیر دیا، سلام پھیرا اور سجدے میں چلے گئے اور رونے لگ گئے کہ مالک نیت 4 کی تھی اور تو جانتا ہے کہ میرے جسم نے اجازت نہیں دی، طاقت نے، میں 4 پوری نہیں کر سکا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تو 4 پوری نہیں کر سکا تو اس وقت میں امت محمدیہ کی 4 نہیں 3 ہی پڑھے گی اور یہ مغرب کی نماز ہوگی۔ وہ تو کسی وجہ سے پوری نہیں کر سکے تھے نا، تو اللہ رب العزت ہمیں تو کہہ سکتا تھا کہ چلو یاد وہی ہے تم 4 پڑھو، فرمایا نہیں، جب اس نے 3 پڑھی ہیں تو اس کا عمل پیارا اتنا ہے کہ تم بھی 3 ہی پڑھو۔ تو یہ راز ہے، جب وہ کسی کو محبوب بناتا ہے تو اس محبوب کے ہر عمل سے پیار کرتا ہے۔ اب کیا پوری دنیا میں آپ دیکھیں اس 11ویں شریف کا حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو 11ویں شریف کا اہتمام کیا جا رہا ہے اس میں فاتحہ خوانی ہو رہی ہے یا نہیں؟ پوری اس میں ختم درود پڑھ کے پیش کیا جاتا ہے یا نہیں پیش کیا جاتا؟ تو یہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس امت کو جو تحفہ دے دیا، تو یہ اس کی قبولیت اور مقبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ کسی بزرگ ہستی کو دیکھیں، کسی دربار پر توجہ اور دھیان کریں اور تصور میں لے آئیں۔ آپ حضور سیدنا دادا گنج بخش علی حجویری کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے دربار پر تو روزانہ لاکھوں کا ایسا ہجوم رہتا ہے، روزانہ، اور اگر عرس آ جائے تو 3 دن تک لاہور میں چھٹی رہتی ہے۔ وہاں لاکھوں لوگ روزانہ جو آتے ہیں اور آ کر عبادت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ جو کرتے ہیں یہ احسار ثواب ہی کرتے ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ تو اللہ رب العزت یہ نظارہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہ نظارہ یہی دکھا رہا ہے کہ اس عمل سے اسے پیار اتنا ہے کہ اس کے محبوب بندوں نے کیا تو قیامت تک ان کی نسبت کے ساتھ وہ بعد میں آنے والوں سے کروا رہا ہے۔ یہ وہ راز ہے احسار ثواب کا اور اس کی قبولیت کا، کہ اللہ رب العزت اس عمل سے پیار اتنا فرماتا ہے کہ اس عمل میں انسان اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کو شامل کرتا ہے۔ نمازیں ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، روزے اپنے لیے رکھتے ہیں، ہر زکوٰۃ اپنے لیے کرتے ہیں، یہاں آ کے بیٹھ کے قرآن خوانی جب کرتے ہیں یا کچھ وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، درود پاک کچھ پڑھتے ہیں، تو یہ اپنے لیے نہیں ہوتا، کسی کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب یہ عمل کسی کے لیے ہوتا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس فرشتہ کھڑا ہو کر تمہارے لیے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے جو تم اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہوتے. تو اتنا محبوب اور مقبول عمل اللہ رب العزت نے اس کو بنایا. اب اس کو اگر میں والدین کے ساتھ جوڑ کر بات کرنا چاہوں تو بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، نفل عبادت کرتا ہے کوئی شخص، چاہے وہ صدقہ خیرات ہے یا کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی نفلی عبادت آپ کر رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کرنے والا اگر اس کی نیت والدین کی طرف سے کر لے، یعنی یہ صدقہ میں والدین کی طرف سے کر رہا ہوں، یہ خیرات میں والدین کی طرف سے کر رہا ہوں، یہ نفل میں والدین کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی صدقہ نفلی عبادت کی نیت والدین کی طرف سے کر لو تو اللہ رب العزت تمہارے والدین کو بھی اجر عطا فرمائے گا اور تمہیں بھی برابر اجر عطا فرمائے گا. اب یہ حدیث سے صحیح آقا علیہ السلام کی. تو احسان ثواب کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی طرف سے عمل کرتے ہیں یا عمل کر کے کسی کو پیش کرتے ہیں. تو جب آپ کسی کے لیے کرتے ہیں تو وہ اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ اس کو تو اجر دینا ہی ہے، تو نے کیا ہے تجھے بھی خالی نہیں بھیجوں گا، تجھے بھی اس کی خیرات عطا کر دیتا ہوں. اور یہ وہ احسان ثواب ہے. اب یہاں پر ایک بات میں توجہ سے سمجھنے والی کہنا چاہتا ہوں، ہم ساری زندگی عمل کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ہر کسی کو توفیق دے، مگر یاد رکھیں ہم جتنے عمل ساری زندگی کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی سند اور گارنٹی نہیں ہے ان کی قبول ہونے کی. کوئی شخص گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ قبول ہی قبول ہے. لیکن جب آپ کسی کی طرف سے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ساتھ ہی گارنٹی بھی عطا کر دیتا ہے کہ تو نے والدین کی طرف سے کیا، چل تیری عبادت میں اگر کوئی کمی بھی رہ گئی تو نے والدین کا حق ادا کرنے کے لیے کیا ہے نا، میں تجھے بھی اجر عطا کرتا ہوں. اب دیکھیں کتنا محبوب عمل ہے اس کی بارگاہ میں کہ جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں. پھر حدیث پاک میں آپ نے سنا جو نفلی نمازوں کی چونکہ میں نے بات کی تو نفلی نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک نماز مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ ملا کر. وہ نوافل 6 نوافل ہیں اوابین کے، آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. ان 6 نوافل کو جو مغرب کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فضول بات چیت کسی سے کیے بغیر 6 رکعت نماز یہ پڑھتا ہے اوابین کی، تو اللہ رب العزت اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. کتنا بولے؟ اونچا بولے. 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. اب اس کو اس نفلی جو والدین کی طرف سے نفل کیے جانے والی حدیث ہے اس کے ساتھ جوڑے کہ اگر تم کوئی نفلی عبادت ماں باپ کی طرف سے کرو تو ان کو بھی اجر ملے گا اور بولے تمہیں بھی اجر ملے گا. تو اگر کسی کے اوابین پڑھنے کی عادت ہے اور ہم سب کو ہونی چاہیے، بنانی چاہیے، اور ہم وہ 6 نفل جو اگر اوابین کے پڑھیں اور اس میں نیت اگر والدین کی ہم کر لیں تو نہ اللہ کا فرمان جھوٹا ہے اور نہ اس کے محبوب کا فرمان جھوٹا ہے. استغفر اللہ العظیم. یہ 2 فرمان ہی تو کائنات میں سچے ہیں جنہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو جب آپ وہ نیت 6 نوافل کی اوابین کی ماں باپ کی طرف سے کر لیں گے تو 12 سال کی عبادت ماں باپ کے نام اعمال میں جائے گی اور 12 سال کی عبادت کرنے والے کے نام اعمال میں جائے گی. تو کتنا بڑا تحفہ ہے جو ہر روز اپنے ماں باپ کو دیا جا سکتا ہے. کتنا بڑا تحفہ ہے جو ہر روز اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے اگر کوئی کرنے والا ہو. پھر اس کے بعد ایک بزرگ ایک روایت بیان کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صاحب نظر لوگ کشف والے اللہ والے وہ ایک قبرستان میں گئے تو انہوں نے منظر یہ دیکھا کہ قبرستان کے جتنے بھی وہاں مدفون لوگ تھے، مرحومین قبر والے مردے، وہ سارے جیسے کوئی ایک جشن کا سما ہوتا ہے یا خوشی کا سما ہوتا ہے، وہ سارے قبروں سے باہر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں یا گھوم پھر رہے ہیں، ایک مستی میں ہے، عجیب سی کیف میں ہے وہ مردے جو تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا اللہ والے نے کہ بھائی یہ کیا منظر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا نظارہ ہے؟ تم سارے یہ تو زندگی ایسی ہے قبر کی اور قبر کے حالات ہیں اور تم اتنے سکون سے اوپر اور اتنے مزے سے آرام سے گھوم پھر رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کل یہاں سے ایک شخص گزرا تھا قبرستان سے اور اس نے صرف ایک بار سورہ اخلاص پڑھی تھی، صرف ایک بار سورہ اخلاص پڑھی تھی اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس نے ہمارے مل کر دی تھی. تو اس کا جتنا بڑا اجر رب نے ہمیں دیا ہے نا، یہ دن ہمارے لیے عید سے کم نہیں.
اب آپ اندازہ کریں اب وہ پڑھنے والا کیسا ہوگا اور رب کا کتنا محبوب ہوگا کہ ایک سورہ اخلاص پر اس پورے قبرستان کو اتنا اجر عطا کیا. جو بھی پڑھتا ہے یقیناً اجر ملتا ہے، مگر پڑھنے والے کا فرق ہوتا ہے. میں پڑھوں تو وہ زبان اور ہے، وہی کلمات اگر حضور دادا گنج بخش شریف حجویری کی زبان سے نکلے تو کلمات. وہ بابا فرید نے جو مٹی کو بسم اللہ پڑھ کے دم کیا تھا وہ سونا بن گیا. آپ نے سنا ہے واقعہ؟ مٹی کو پھونک ماری وہ سونا بن گیا. لوگوں نے کہا یہ تو آسان طریقہ ہے، ویسے ہی بھوک میں مرتے رہتے ہیں، یہ تو مٹی سونا بنا کے موج کرتے ہیں. سارا دن لگا کے مٹی جمع کرتے رہے، بوریاں بھر بھر کے گھر لے گئے، ساری رات بسم اللہ پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہے، وہ مٹی کی مٹی رہی. بڑے بڑے قاری بلائے پڑھنے کے لیے، اچھی طرح پڑھنے کے لیے، سب نے بڑی طرز کے ساتھ بڑے لہن کے ساتھ پڑھ پڑھ کے پھونکے ماری، مگر وہ مٹی ہی رہی. صبح حاضر ہو گئے، راگ راز کرتے ہیں، حضور بسم اللہ آپ نے بھی پڑھی تھی، ہم ساری رات بسم اللہ پڑھتے رہے ہیں، تو آپ نے تو ایک بار پڑھی اور وہ سونا ہو گیا، اور ہم تو پڑھتے جا رہے ہیں اور یہ مٹی ہے. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ آیت تو بسم اللہ ہی ہے مگر زبان بابا فرید والی نہیں. جو جب پڑھنے والا کوئی ایسا معبود گیا ہوگا کہ اس نے ایک سورہ اخلاص پڑھی ہے اور اس پر اللہ رب العزت نے اس پورے قبرستان کو اتنا اجر عطا فرما دیا ہے. تو والدین جب دنیا سے چلے جائیں اور اگر حیات بھی ہوں تو ان کو اگر انسان یاد رکھے اپنے معاملات کے اندر، اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، تو اللہ رب العزت اس کا اجر اولاد اور نسلوں کو عطا کرتا ہے، نسلوں تک اس اجر کو جاری و ساری فرما دیتا ہے. اور اگر آپ اللہ والوں، اولیاء کا اور بزرگان کا اور اللہ کے محبوب بندوں کا زندگیوں کے احوال پڑھیں تو ان کی زندگی کے تو احوال ہی بڑے عجیب ہیں. اور وہ عجیب یہ ہیں کہ وہ سوائے فرض نماز کے بعد جتنی نفلی عبادتیں ہوتی ہیں وہ اپنی طرف سے کرتے ہی نہیں ہیں، اس کی نیت ہی اپنے محبوب لوگوں کی طرف سے کرتے ہیں. اور میں زیادہ دور کی بات یا کوئی کتابی بات نہیں کر رہا، اس وقت کی حیات کی بات کر رہا ہوں. ہمارے سعد محترم، ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، یہ توجہ آپ فرماتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے بارے میں خود آپ نے فرمایا کہ مجھے ساری زندگی ہو گئی فرض نماز اور فرائض کے علاوہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی واعظ دیا ہے، کوئی درس دیا ہے، کوئی پڑھایا ہے، پوری دنیا میں جو دین کی خدمت کی ہے، عمرے کی ہے، حج کی، جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ ساری زندگی میں فرض نماز کے سوا جو بھی کیا ہے وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کی طرف سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو تعلق اور نسبت کی بات ہے. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر والدین کی طرف سے عمل کرنے پر اللہ اتنا اجر دے رہا ہے تو کوئی اس عمل کو اس کے محبوب کی طرف سے کرے تو پھر اللہ کتنا اجر عطا کرتا ہوگا، اور اس عمل کو اپنی بارگاہ میں کتنا محبوب کرتا ہوگا، اور کرنے والے کو بھی کتنی خیرات ملتی ہوگی. تو یہ ساری باتیں تو تب ہیں کہ جب ہم اس طرف چلنے والے بنیں. ہم کسی کی طرف سے عمل تو تبھی کریں گے نا جب خود عمل کا ذوق ہوگا. اگر اپنی زندگی میں ہی عمل نہیں ہے اور کمزوری ہے تو ہم کسی اور کی طرف سے عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی کو عمل صالح کے نور سے روشن کریں اور ہماری زندگی میں عمل صالح کا نور چمکتا اور چھلکتا ہوا دکھائی دے. اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہر برے کام سے بچنے کی طاقت، ہمت و شعور عطا کرے. تمام مرحومین کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو بھی اپنی قبر کو یاد کرنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.